امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا. بعد میں ان کی سند سے بہت سے محدثین نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں بعد میں آنے والے محدثوں نے جگہ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ قریب ہے کہ ایسا آئے گا ساری امتیں آپس میں اکٹھا ہوں گی, ساری قومیں آپس میں اکٹھا ہوں گی, ساری قومیں آپس میں اکٹھا ہوں گی. جیسے جب دسترخوان بچھایا جائے تو لوگ کھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں, ایسے ساری قوم اکٹھا ہوگی. کیوں؟ کس کے خلاف؟ تو آقا نے فرمایا قوم مسلم کے خلاف. قوم مسلم کے خلاف ساری قومیں اکٹھا ہوں گی. تو صحابہ نے تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ ومن قلت یومئذ نحن, کیا ہماری کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تعداد میں ہم اتنے کم ہو جائیں گے اور ہماری کمی کی وجہ سے لوگوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے ہمارے خلاف سازشیں کرنے کے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. آقا نے فرمایا اس دن تو تم کثرت میں ہوگے. فرمایا اس دن تم کثرت سے ہوگے. بولے یا رسول اللہ پھر یہ کیفیت کیوں؟ صحابہ کو حیرانی تھی, تعجب تھا, کیونکہ 313 ہزاروں پر بھاری تھے اور حضرت خالد بن ولید 10,000 کا لشکر لے جاتے تھے, رومیوں کے لاکھوں کے لشکر پر غالب ہو کر آتے تھے. صحابہ حیرت میں تھے, ہم کم ہیں تو یہ حالت ہے, وسائل نہیں ہے, کل تو وسائل بھی ہوں گے, تعداد بھی زیادہ ہوگی, پھر کیوں ہم مغلوب ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا غالب تو تمہاری کثرت تو ہوگی مگر اس کثرت کی اہمیت نہیں ہوگی. اس کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا غصاء کا غصاء السیل, غصاء کا غصاء السیل, تمہاری حالت ایسی ہوگی جیسے طغیانی آتی ہے, سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے سامنے کچرے کا ایک بڑا ڈھیر ہوتا ہے جسے سیلاب لے کے جاتا ہے. سیلاب جہاں جہاں جاتا ہے نمائش کے لیے وہ کچرے کا ڈھیر اس کے سامنے ہوتا ہے. تمہاری حالت اس کچرے کے ڈھیر کی طرح ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ ایمان والے اتنے کمزور کیوں ہو جائیں گے, اتنے رسوا کیوں ہو جائیں گے؟ تو فرمایا اللہ پاک تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال لے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا, تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے ہیبت نکال دے گا. رسول اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم, مسلمان لشکر 2 مہینے کے راستے کے فاصلے پر ہوتا تو اہل کفر کے دلوں میں اس کی ہیبت طاری ہو جاتی. ابھی آمنا سامنا نہیں ہوا ہے تو ہیبت طاری ہو جاتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہیبت جو دشمنوں کے دلوں میں تھی نکال لی جائے گی اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا. بولے یا رسول اللہ وہن کیوں؟ وہن کیا ہے, اس کے اسباب کیا ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت, یہ 2 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہوں گی جس کی وجہ سے تمہارا ایمان کمزور ہوگا, تمہاری ایمانی کیفیت میں کمی آئے گی, کمزوری آئے گی, جس کی وجہ سے دشمن کے حوصلے بڑھ جائیں گے, دشمن کے حوصلے بڑھ جائیں گے. اب اس حدیث پاک کو آپ آج کے حالات پر منطبق کریں, پورا فیصد کیا ہے حدیث پاک ہمارے حالات کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی. آج ہر مسلمان کو لیں, مجھ میں دیکھیں, اپنے میں دیکھیں, ہر ایک میں دیکھیں, سب سے زیادہ جو چیز ہمارے دل میں ہے وہ دنیا کی محبت ہے. وہ مال کی صورت میں ہو, وہ عورت کی صورت میں ہو, وہ منصب کی صورت میں ہو, وہ کھانے پینے کے اشیاء کی صورت میں ہو, وہ رہنے کے آرام دہ محلوں کی صورت میں ہو. جس حوالے سے بھی آپ دیکھو ہماری جو سوچ ہے, ہماری جو فکر ہے, ہمارے جو بولنے کا انداز ہے, سونے کا انداز, سوچنے کا انداز, سب کچھ دنیا 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 ہے. اور موت کی بات تو بالکل راس نہیں آتی, موت کی بات بالکل راس نہیں آتی. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں. ایک جلسہ ہم موت کی یاد میں رکھیں, 200 لوگ نہیں آئیں گے. وہی جلسہ ہم کسی کامری شو کرنے والے مقرر کو بلا کر لائیں گے تو جگہ ناکافی ہو جائے گی, کیونکہ وہ دل بہلا کر جائے گا. تم جو بھی کرتے رہو گھنٹوں تمہارا دل بہلائے گا, ان پر بولے گا, ان پر بولے گا, دل بہلائے گا. دل بہلا کر تمہیں جنت کے خواب دکھا کر جہنم کے قریب کر کے چلا جائے گا. مگر ہم کو کیا ہے, ٹائم پاس کرنا ہے. کامری شو ہم کو اچھا لگتا ہے. اگر کوئی حقیقت ہمارے سامنے رکھتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ہمارا مخالف نہیں ہے. کوئی بھی بندہ اگر حقائق کو کھول کر آپ کے سامنے رکھے تو آج امت اس قدر بے دینی میں مبتلا ہو گئی ہے کہ ہم حقائق پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے, سننا بھی نہیں چاہتے.
ہم سب کے کان ترس رہے ہیں صرف یہ سننے کے لیے کہ مول صاحب اعلان کر دو کہ ہم آئے ہیں مسجد میں، نماز پڑھ لیا ہے، تو جیسے ہی ہم مریں گے فرشتے آ کر ہمارا جنت میں استقبال کریں گے، اس کا آپ اعلان کرو۔ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، ہم جو نافرمانی کر رہے ہیں، اس پر ہمیں جھنجھوڑنے کی کوشش نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے تنقید کرنا۔ لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ اور میں جن مصائب و آلام کا شکار ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم حقیقت سے چشم پوشی کر رہے ہیں، آنکھ چرا رہے ہیں اور خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اب جاگنے کا وقت ہے، اب پھر سے اپنے آپ کو بیدار کرنے کا وقت ہے۔ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے غداروں کو ڈھونڈ کر پہلے ان کا قصہ تمام کرو، ان کو اپنے اوپر چھانے مت دو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جو بدعملی ہے، بے ایمانی ہے، اس کیفیت کو ختم کرو، تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے صدیق اکبر کی صداقت لے کر پیدا ہو، فاروق اعظم کی عدالت لے کر پیدا ہو، حضرت حیدر کرار کی شجاعت اور حضرت عثمان ذی النورین کی ثقافت، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر کا عشق لے کر پیدا ہو، پھر سے ایک نئے ترانے بلند ہو، پھر ہماری مسجدوں میں جب سجدے ہوں تو اس سجدوں کے اثر سے پوری زمین کا خطہ جو ہے حق کے نور سے وہاں پر اجالا ہی اجالا ہو جائے۔ اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔